मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इस सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत अंदाज में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और शैतान को आदम की पैदाइश पे जो एतराज़ात हुए उस वाक़े को अल्लाह ने नकल किया। ये वाक़या किसी हिस्ट्री में, तारीख़ में नहीं मिल सकता आपको। बहुत से लिबरल लोग कहते हैं भाई हिस्ट्री में तो ऐसा कोई वाक़या नहीं है। ओ भाई, हिस्ट्री उसके बाद वजूद में आई है। आदम कैसे पैदा हुए, उनके साथ क्या क्या वाक़यात हुए, उस वक्त कोई हिस्ट्री लिखने वाला स्कॉलर मौजूद नहीं था। ये तो वो बातें हैं। अच्छा, कमाल की बात ये कि आप हिस्ट्री में जितना कदीम जाएंगे ना, सारे आदम पे मुत्तफिक हैं कि इंसानियत की इब्तिदा किससे हुई है? आदम अलैहिस्सलाम से। इससे पता चलता है ये चीज भी इंसानों में तवातुर के साथ आई है कि हम किसकी औलाद हैं? आदम की औलाद हैं। ये फैल चुकी थी ये बात। तो अल्लाह ने बताया कि इंसानों की इब्तिदा मैंने कैसे की है। सूरह आराफ में अल्लाह ने इसका तज़किरा नकल किया। फरमाया कि उस वक्त को याद करो जब हमने वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया, एक खास सूरत दी, और फिर हमने फरिश्तों से कहा उसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया, इनकार किसने कर दिया? शैतान ने। शैतान किसे कहते हैं? अल्लाह ताला ने इंसानों के अलावा भी बहुत सारी मखलूक़ात पैदा की हैं जिन तक साइंस अभी तक पहुंची नहीं है, और इसका भी इम्कान है क़यामत तक पहुंचे ही नहीं। ये भी इम्कान है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं, हम मादी ज़िंदगी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। हमारे पास जो आलात हैं वो इस मादे को समझने के लिए तो हैं। मादी ज़िंदगी के अलावा जो ज़िंदगियाँ हैं उनके ना हमारे पास आलात हैं, ना वो हमारी मेंटल लेवल से नीचे की चीज़ें हैं। तभी कुरान कहता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें अल्लाह ने जो नॉलेज दी है ना, जिस पे आज इंसान बड़ा फख्र कर रहा है, ये नॉलेज बहुत थोड़ी है। हम तो कहते हैं आज बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन अल्लाह इस नॉलेज को क्या कह रहे हैं? बहुत थोड़ी है, कुछ भी नहीं है ये। और साइंसदान भी इसका इतराफ कर रहे हैं। हम जैसे जैसे चीजों पे मुत्तले होते हैं ना, तो पता चलता है पहले हमें कुछ भी नहीं पता था, पता तो अब चला है हमें। और जिस चीज को आज कह रहे हैं अब पता चला है, कल कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं था। समझते हैं कि नहीं समझते? देखो, एक दौर में साइंसदानों में बड़े फड्डे हुए हैं कि जब मादे को तोड़ा जाए ना, तो आखिर में एंड में क्या होगा? एंड में निकलेगा क्या? आखिरी जर्रा एक आएगा ना कि वो मजीद टूट सकता है कि नहीं टूट सकता। इसमें बड़ी बहसें होती थी, मुस्लिम और गैर मुस्लिम साइंसदानों में बड़ी बहसें होती थी। लेकिन जब खुर्दबीन इजाज हुई, इसको तोड़ना शुरू किया, तो पता चला यहां तो दुनिया ही कुछ और है। वो आखिरी जर्रा आता ही नहीं है। वो तो आके जाके क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है जो प्रोटॉन के गिर्द घूम रहा है, एक न्यूक्लियस है। वो आखिरी जर्रा खुद वो एक ऐसा यूनिट नहीं है कि जो मुस्तकिल उसकी कोई हैसियत हो। वो तीन अलग अलग चीजों का मुरक्कब है। नहीं यारी बात मेरा ख्याल, वो तो तीन अलग अलग चीजों का। भाई हम तो समझते हैं ना, तोड़ेंगे तो एक आखिरी जर्रा आ जाएगा जो बुनियादी इकाई है। वो बुनियादी इकाई इतनी अलग है कि वो कोई स्टेबल चीज ही नहीं है, वो हिलती हुई चीज है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को धक्का दो तो वो दूसरे मदार में जाके उस इलेक्ट्रॉन को धक्का देके आगे, वो कहते हैं ना पार्सल करो। पार्सल का खास इंतजाम है ना। भाई बस में लिखा होता है तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो आगे उसको धक्का दिया, वो आगे उसको धक्का। ये एक अलग ही जहान है। फिर उसको तोड़ रहे हैं तो अलग चीजें आ रही हैं। तो ये यहां तक पहुंचे कि भाई ये जितना गहराई में घुसते चले जाओगे ना, ये पता चलता चला जाएगा कि हमें अब तक कुछ भी पता नहीं था, पता तो अब चला है। और आइंस्टाइन ने आके ये कह दिया हम किसी चीज के बारे में पता चला ही नहीं सकते। उसने नजरिया इजाफत जो पेश किया ना, वो क्या पेश किया? पता चला ही नहीं सकते। क्यों? ये बहुत पॉइंट की बात है, इसको समझें। उसने कहा हम जब भी किसी चीज को समझने जाते हैं ना इस कायनात में, तो वो दूसरे की समझ पे मौकूफ होती है। नहीं ये बात, यानी वसीम भाई के बारे में आपने पूछना तो सत्तार भाई बताएंगे। सत्तार कहाँ है जी? वो वसीम बताएगा। वसीम कहाँ है? वो सत्तार बताएगा। जैसे मुझसे लोग कह रहे होते हैं ना कि मैं कहता हूँ ये वसीम से मिलना है, कहाँ है? वो कह रहे हैं वो जमील के पास है। तो जमील किसके पास है?
ہمیں جمیل کا پتہ نہیں اور آپ بتا کس کا رہے ہو ایک جمیل کو تم ویسے بھی نہیں جانتے. تو جمیل کس کے پاس ہے؟ جمیل اس کے پاس ہے, وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اس کے پاس ہے. یہ کائنات آپس میں ایسی مربوط ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا پڑے گا, اس کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کو سمجھنا پڑے گا, اس کو سمجھنے کے لیے کسی چوتھی چیز کو سمجھنا پڑے گا اس کو. تو یہ نظریہ اضافت ہے کہ ہم نے ایک چیز کو فرض کیا ہے دوسرے کو فرض. جیسے پروٹون الیکٹران ہے نا, پروٹون کسے کہتے ہیں؟ جس پہ پازیٹو چارج ہو. پازیٹو کسے کہتے ہیں؟ جو نیگیٹو کو اپنی طرف کھینچتا ہے. نیگیٹو کسے کہتے ہیں؟ جو پازیٹو کی طرف کھینچتا ہے. تو نیگیٹو کو سمجھنا پازیٹو پر, پازیٹو کو سمجھنا. میں جا رہا ہوں بھائی مولوی, یہ کہہ رہے ہیں بہت ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں یار آپ درس قرآن کے لیے بیٹھے ہو, آپ باتیں کیا الیکٹران پروٹون کی باتیں شروع کر دی ہیں. کائنات کو سمجھنے کے لیے نا اپوزٹ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. دیکھو اگر یہ روشنی نہ ہوتی اور اندھیرے ہوتے, خدا کی قسم قیامت آ جاتی, سائنسدان لائٹ اور روشنی کو ایکسپلین کرنے سے وہ انکار کر دیتے. وہ کہتے ہیں روشنی کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر اس کائنات میں روشنی نہ ہوتی نا, ہم اندھیروں میں ہی ہوتے اور اندھیروں میں ہی پیدا ہوتے. پھر کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ ایک جگہ ایسی ہے کسی سیارے پہ جہاں لائٹ ہے, جہاں سب یہ ہے, تو ہم کہتے یہ پتہ کیوں. ہم جب اندھیرے کو دیکھتے نا اس کے مقابلے میں روشنی کو نہ دیکھا ہوتا تو ہمیں اندھیرا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اندھیرا کسے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو اصل تو یہی ہے. ہم نے چونکہ روشنی کو دیکھا اندھیرے کے مقابلے میں, تو روشنی ہمیں اندھیرے سے سمجھ میں آئی, روشنی کی ڈیفینیشن, اور اندھیرے کی ڈیفینیشن ہمیں کس سے سمجھ میں آئی ہے؟ روشنی سے. اگر دنیا میں مرد ہی ہوتے عورت نہ ہوتی تو ہم مرد کو مرد تھوڑی کہتے. ہم کہتے یہ کچھ بھی نہیں ہے, بس ایسے ہی ہے. مرد اور عورت کیا ہوتے ہیں؟ آدمی کیا ہوتا ہے؟ نر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی یہی ہے, ایک ہی جنس ہے. لیکن جب عورت ہے مقابلے میں تو ہم مرد کو کیا کہتے ہیں اس کے مقابلے میں؟ مرد سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ مرد کی ڈیفینیشن کیا ہے. اسی طرح دنیا میں صرف عورتیں ہی ہوتی, مرد نہ ہوتے, تو پھر عورت اور مرد کا فرق سمجھ میں آتا؟ کوئی سائنسدان, کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ قیامت میں عورتوں کو بتاتے کہ تم قیامت میں جاؤ گی, جنت میں جب جاؤ گی تو وہاں مرد بھی ہوں گے, تو سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ بھائی مرد کوئی مخلوق ہے ہی نہیں. جو عورتوں میں سائنسدانیں ہوتی ہیں, سائنسدانیں, وہ کیا کہتی ہیں کہ مرد کوئی مخلوق ہوتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ عورت کی جو اپوزٹ جنس ہے نا, جینڈر ہے, وہ ہوتی نہیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو عورت بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ عورت کسے کہتے ہیں. تو یہ ساری جو کائنات ہے نا, جو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے, اس کو میں دیسی اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں. کوئی ایسا نہ ہو سائنسدان لے کے بیٹھ جائے کہ یہ کیا کیسے الفاظ استعمال, ہمارا اپنا اسٹائل ہے بھائی. تو ایک چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کائنات میں دوسری چیز کو سمجھنا بولو پڑے گا, اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کو. تو اس کا مطلب حقیقت میں کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی پورے طور پہ. ہم تو ایک چیز کو دوسری سے سمجھنے ہیں, اور دوسری کو بہادری ہم اسے کہتے ہیں جو بزدل نہ ہو. بزدل کسے کہتے ہیں؟ جو بہادر نہ ہو. تو نہ بہادر سمجھ میں آیا, نہ دیکھو نہ بہادر سمجھ میں آیا ہمیں, نہ بزدل سمجھ. بہادر ہم فرض کر رہے ہیں کہ جو یہ والا نہ ہو. اچھا یہ والا کیا نہ ہو؟ جو وہ والا نہ ہو. یہ تو وہی آمنے سامنے والا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تیرا گھر کدھر ہے؟ اس کے گھر کے سامنے. اس کا گھر کدھر ہے؟ میرے گھر کے سامنے. ابے دونوں کا کدھر ہے؟ آمنے سامنے. تو نہ یہ سمجھ میں آئے گا نہ. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, ہم بھی مانتے ہیں بہت زیادہ ترقی کی ہے, لیکن جتنا علم اس کائنات میں ہے, جو اللہ کے پاس ہے, جس پر یہ کائنات چل رہی ہے, اور بہت ساری مخلوقات ہیں, تو اس کے مقابلے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تمہارا علم کیا ہے؟ تھوڑا نہیں ہے, بہت تھوڑا ہے. تو اس لیے سائنس کی بیس پہ جنات کا, شیطان کا, جنت جہنم کا انکار کرنا یہ انسان کے باولے ہونے کی دلیل ہے. اگر یہ دلائل کسی اور دلائل سے یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو ماننا پڑے گا. تو آسمانی کتاب کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جب آدم کو پیدا کیا تو آدم کے علاوہ تو کوئی مخلوق تھی نہیں انسانوں میں. پہلا انسان کون دنیا میں آیا؟ آدم. تو آدم پہ تو کوئی اعتراض کر نہیں سکتا تھا, کیونکہ وہ تو کوئی اور مادی مخلوق جانور تھے نا. تو جانوروں کو تو اللہ نے عقل ہی نہیں دی ہے کہ وہ اعتراض کریں. اعتراض ایک الگ مخلوق کو ہوا جو مادی مخلوق نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ جنات ہیں, جن کو اللہ نے آگ سے بنایا. آگ انرجی ہے نا, تو انرجی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو اب اس کو اعتراض ہوا تھا, اور ان کا جو سردار تھا وہ کون تھا؟ ابلیس, جس کا نام کیا تھا؟ ابلیس. شیطان لقب ہے, حرکتوں کی وجہ سے بعض دفعہ لقب ملتے ہیں نا. دیکھو علامہ اقبال کا نام تو اقبال تھا نا, لقب کیا تھا؟ حکیم الامہ. حکیم الامہ لقب ملا نا ان کو.
شاعر مشرق بھی لقب اعمال کی وجہ سے ملا نا یہ لقب. تو شیطان کا جو نام ہے نا وہ نام شیطان نہیں ہے, نام تھا اس کے جو والدین نے, پیرنٹس نے اس کا نام رکھا. جب وہ پیدا ہوا تو وہ نام کیا رکھا, ہو سکتا ہے وہ سب سے پہلا جن وہی ہو. یہ بھی ممکن ہے نا کہ ہمارے جد امجد سب سے پہلے ہماری ابتدا آدم سے ہوئی, تو جنات کا جو جد امجد ہو وہ کیا ہو, ابلیس ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ سب سے پہلا جو جن ہے وہ کون ہو, ابلیس ہو, اس سے اللہ نے نسل چلائی ہو. تو آدم کو لقب ملا صفی اللہ, اللہ کے منتخب کردہ, سلیکٹڈ. ابلیس کی جو حرکتیں تھیں اس کی وجہ سے ابلیس کو لقب کیا ملا ہے, شیطان. یہ نکلا ہے شیطنت سے. شیطنت سرکشی کو کہتے ہیں, ضد, ہٹ دھرمی, ہلڑ بازی نہیں ہوتی, جاؤ میں نہیں مانتا. آپ نے ہر جگہ دیکھا ہوگا ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں ضدی, میاں بعض دفعہ ضدی ہے, بیگم بعض دفعہ ضدی ہے, ساس بعض دفعہ ضدی ہے. ایک آدمی نے بتایا میری وہ پھر سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے, تو وہ بڑا زبردست چٹکلا تھا, لیکن وہ سمجھ جائیں گے, ان کی ساس بھی سمجھ جائے گی کہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, کیونکہ یہ ساری خصوصیات انہی کی ساس میں پائی جاتی ہیں. وہ میں بتاؤں گا نہیں, وہ ساس سمجھ جائیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسے راز فاش کرنا, اگرچہ میں نام نہیں لیتا, لیکن بعض ایسی علامتیں ہوتی ہیں نا, سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ساس بھی سمجھ جائیں گی میری بات ہو رہی ہے, اور داماد بھی سمجھ جائے گا, کیونکہ یہ وہ والی جو خصوصیات ابھی میں بتانے لگا تھا وہ انہی کی ساس میں پائی جاتی ہیں. تو شیطان تھا شیطنت, سرکشی. آدم کو اللہ نے پیدا کیا, سب کو حکم دیا سجدہ کرو. ہمیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ ہم شراب پئیں گے, انڈین فلمیں دیکھیں گے اور فحش فلمیں دیکھیں گے. اللہ کو اتنا پیار تھا اس مخلوق سے, ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں, ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کے پاس خواہشات بھی ہیں اور عقل بھی ہے. جانوروں کے پاس عقل ہے, عقل نہیں ہے, خواہشات بہت ہیں. جانور غلط کرے اسے سزا نہیں ملے گی, کیونکہ غلط اور صحیح کو سوچنے کے لیے اللہ نے اسے عقل دی نہیں ہے. انسان, اچھا فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کے پاس عقل بہت ہے مگر خواہشات نہیں ہے. فرشتے کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, یہ غلط ہے یہ نہ کرو, فرشتہ کہتا نہیں کرتا, کیونکہ اس کا غلط کرنے کا دل چاہتا بھی نہیں ہے. جو صحیح ہے وہ کر لو کیونکہ صحیح کرنے کا دل چاہتا ہے, بلکہ دل چاہے نہ چاہے اس کی خواہشات ہی نہیں ہے نا. انسان ایک ایسی مخلوق کہ اس کو اللہ نے دونوں چیزیں دے دی, خواہشات بھی دے دی اور عقل بھی. اب یہ جو ہے نا ایک میدان دے دیا, اب دیکھتے ہیں کھیلو جا کے. اب اس عقل اور خواہشات سے کیا کرو, کھیلو. دل کہیں اور لے کے جائے گا اور کھوپڑی بولو نا کہیں اور لے کے جائے گی. دل کہے گا سٹا لگا لو بھائی, وہ بھی تو پی رہا ہے, وہ دیکھو ٹینشن بھی نہیں ہے, چرس پی کے بیٹھا ہوا ہے, شراب پی کے کیسا مست گھوم رہا ہے, اور مجھے اتنا غم. لیکن عقل کیا کہے گی, عقل کہے گی جس خدا کو مانتے ہو اس نے شراب کو حرام کیا. اچھا بعض چیزوں میں عقل خود گائیڈ کرتی ہے, بعض چیزوں میں عقل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے نا تو وہ غلط لے جاتی ہے, اس میں پھر مذہب کی ضرورت ہوتی ہے.